الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلوات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کیا جائے تو اس کی بے شمار مخلوقات ہیں. بحری بھی ہیں، بری بھی ہیں. بری میں پھر ہوائی یعنی پرندے بھی ہیں، اور دیگر یعنی دواب، وحوش، بہائم، حشرات. خدا کا نظام ہے کہ بحری بر پر زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی سمندر کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی، اور بری بحر میں یعنی جو خشکی کی مخلوق ہے وہ پانی میں. پھر خشکی کے بعضوں کی خوراک بنایا، اسی طرح تری کے بعضوں کو بھی بعضوں کی خوراک بنایا. بعض گوشت خور مخلوق ہے، بعض سبزی خور ہیں، بعض زمین کے اندر کی اجناس کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو جو تخلیق فرمایا تو ان میں سے انسان کو ان سب پر عظمت اور فضیلت عطا فرمایا. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے قوت قدسیہ عقلیہ بھی رکھی ہے، قوت شہویہ بہیمیہ یعنی جانوروں کے اندر جو شہوت والی ہے وہ انسان کے اندر بھی شہوت کو رکھ دیا. پھر اس میں قوت غضبیہ سبعیہ بھی ہے، قوت حس و حرکت ارادیہ بھی ہے، اور اس میں حسن تقویم بھی ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں جو کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، اور اگر کھڑے ہیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھے ہیں تو وہ لیٹ نہیں سکتے، اور لیٹے ہیں تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا بھی رکھا ہے، چاہے تو بیٹھ بھی جاتا ہے، چاہے تو لیٹ بھی جاتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت نباتیہ بھی عطا کی ہے، قوت اغتذاء و نبوہ بھی عطا کی ہے، اور قوت تولید بھی عطا کی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ بڑھتا بھی ہے، غذا جذب بھی کرتا ہے، آگے اس کی نسل بھی چلتی ہے. اس کو مطاعم بھی عطا کی ہے، یعنی انواع و اقسام کی چیزیں کھاتا ہے، کئی مشارب و ملابس، کئی طرح کا پیتا ہے، کئی طرح کے پہنتا ہے. یہ اکتساب و کسب کی طاقت بھی رکھتا ہے. یہ بادی البشرا ہے، مستقیم القامہ ہے، داہک بالطبع ہے. اس کی عزت یہ ہے کہ باقی مخلوقات کھانے یا پانی کے لیے سر جھکاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے کہ یہ کھانے کے لیے سر نیچے نہیں ڈالتا، کھانا اٹھا کر منہ تک لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ادراکیہ بھی عطا کی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز نافع ہے، کون سی چیز اس کے لیے دار یعنی کہ تکلیف دینے والی ہے. نفع والی چیزوں کے قریب جاتا ہے، نقصان والی چیزوں سے
دور ہٹتا ہے۔ الغرض حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ سمندروں، خشکی اور تری میں یہ دیکھو چل رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے ان ساری مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ برادران اسلام، آج یہی ایک احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کوئی عام مخلوق نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، آج کا عنوان ہمارا تکریم آدمیت و انسانیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی تکریم اور کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس کی 3 انواع میں جب بندہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو 3 انواع میں اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، تکریم اللہ للانسان، اللہ نے جو انسان کی عزت و تکریم کی ہے۔ نمبر 2، تکریم الانسان لنفسہ، انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے جو تکریم کروائی ہے۔ تکریم الانسان اخی الانسان، ایک انسان سے دوسرے انسان کی جو تکریم کروائی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 جہتیں ہوتی ہیں تکریم انسانیت کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی کتنی تکریم کی ہے، اس کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی تکریم کی جہت اور انداز کیا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، ویسے تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن حضرت انسان کو عزت اور عظمت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ برادران اسلام، اگر غور کیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ مالک ارض و سما قرآن مجید برہان رشید میں انسان کی تخلیق کو خود اپنے ہاتھوں سے خصوصی تخلیق کا اعلان کرتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جس گھڑی یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں مٹی سے ایک بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے برابر کر دوں، بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ یہ انسان کی بڑی عظمت ہے کہ اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ دوسری جو اللہ نے انسان کی تکریم فرمائی ہے وہ اس کا حسن صورت ہے کہ جیسی صورت اس نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے ویسی صورت کسی کو بھی اس نے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. میرا رب فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں صورتیں دی اور سب سے سونی صورت عطا فرمائی. تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے اس نے رزق عطا فرمایا ہے. یہ تمہارا رب ہے، بس برکت والا رب ہے جو رب العالمین ہے. وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم میں سے کچھ مومن ہو گئے، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے. وہ بہتر جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو. اس نے آسمان بھی بنائے، اس نے زمینیں بھی بنائی بالحق. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. پھر اس رب نے تمہیں صورت عطا فرمائی اور تمہیں سب سے سونا بنایا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو اللہ نے کائنات میں سب سے سونا بنایا. ایک علمی لطیفہ آپ سن لیں. یہ وہ والے لطیفے نہیں ہیں جو ہمارے ہاں بات آسانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی لایانی باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک لطیف بات کہ جو انسان کے دل و دماغ کو خوش کر دے اسے لطیفہ کہتے ہیں. ایک آدمی تھا، بیوی خاوند آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو رات کو بیوی سے شغل میں کہہ بیٹھا اگر تو اس کائنات میں سب سے سونی نہ ہو بلکہ اس چاند سے بھی تو سونی نہ ہو تو تجھے طلاق. کیا کہا؟ تو اگر چاند سے سونی نہ ہو تو تجھے طلاق. رات گزر گئی. آپ کو پتہ ہے کہ طلاق دیتے وقت تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا. طلاق دینے کے بعد خیال آتا ہے یار میں نے کیا کہہ دیا تھا. اگلا دن آیا علماء کے دروازوں پہ. اور یاد رکھو میرے نبی پاک نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو علماء کا محتاج بنایا ہے ویسے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ علماء کا محتاج بنائے گا لوگوں کو. صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ قیامت والے دن کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے عطا کروں گا. آپس میں مشورہ کریں گے یار اللہ سے ہم کیا مانگیں، تو پھر بات اس پہ ختم ہوگی چلو علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہیے. فرمایا اس وقت بھی مخلوق خدا علماء کی کیا ہوگی؟ محتاج ہوگی. تو صبح ہوئی علماء کے دروازوں پہ دستک. علماء مفتیان فتویٰ دو. میں نے جو رات کو بیوی سے کہا ہے اگر تو چاند سے سونی نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بیان کرو. ظاہر پہ نظر رکھنے والے علماء نے فوراً مسئلہ بتا دیا. انہوں نے کہا ظاہر ہے تیری بیوی چاند سے سونی تو نہیں ہے لہذا تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی. چنانچہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پورے شہر کے علماء کے دروازوں پہ گیا. بالآخر شام ہو گئی. تھکا ہارا رستے سے گزر رہا ہے. ایک خوبصورت 13 سال کا بچہ وہ پاس سے گزر رہا ہے. کہتا ہے چچا کیا مشکل ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو آج پورے شہر کے اندر گھوم رہا تھا. وہ چہرے پہ دیکھتا ہے کہتا ہے بیٹا میں پہلے پریشان ہوں مجھے تنگ نہ کرو. کہا چچا
پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، شاید تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں۔ کہا شہر کے بڑے بڑے مفتی مسئلہ حل نہیں کر سکے، او بچے تو کیا مسئلہ حل کرے گا؟ لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ کہنے لگا پتر جی میں نے رات کو اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے سونی نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ آج مفتیان نے شہر سے مسئلہ پوچھا ہے، سارے کہتے ہیں کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ او میرے بیٹے میری بیوی مجھے بڑی پیاری ہے، اب کیا کروں؟ شریعت کی تلوار بھی بڑی سخت ہے لیکن یہ دل پگلا بے قابو ہے، کیونکہ بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں، شاید میرا کوئی مسئلہ حل کر دے، اسی لیے شہر میں گھوم رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا 13 سال کا بچہ کہتا ہے چچا تیرا مسئلہ حل ہو گیا، جا تیری بیوی کو طلاقیں نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے اپنے مطلب کی بات کوئی نکما بندہ بھی کر دے، بندہ اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا پھر بتاؤ تم کیسے کہتے ہو؟ کہا چچا میں جو کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ کہا بیٹا ایک طرف شہر کے بڑے بڑے مفتی ہیں، دوسری طرف تو 13 سال کا بچہ ہے۔ کہا چچا دین کے معاملے میں عمر نہیں دیکھی جاتی، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ وہ بے شک بڑے بزرگ ہوں، ان کی علمی حیثیت اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہی ہے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ کہنے لگا بیٹا کیا تم شہر کے مفتیوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرو گے؟ فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ یہ شہر کے بڑے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی جی مفتی کہتے ہیں کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے اور یہ بچہ کہتا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اب بتائیے میں کیا کروں؟ قاضی وقت نے کہا بلاؤ اس بچے کو۔ او بچے تیری کیا حیثیت کہ شہر کے مفتیوں کے فتوے کا تجھ نے چیلنج کیا؟ سر جھکا کے عرض کی قاضی جی مسئلہ شریعت کا ہے، یہاں عمر کی بات نہیں ہے، دلیل کی بات ہے۔ چلیے پھر بلا لیجئے شہر کے مفتیوں کو، بلا لیجئے یہ مسئلہ کل حل کر لیتے ہیں۔ علماء جمع ہو گئے، جی ہاں دلیل دو۔ علماء نے کہا ہماری دلیل ظاہر و باہر ہے، بے شک اسے اپنی بیوی چاند سے سونی کیوں نہ لگے، لیکن یہ ظاہر و باہر بات ہے کہ چاند سونا ہے، اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا یہ کوئی اتنا گہرا مسئلہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ ہاں بیٹا تو بول تیری دلیل کیا ہے؟ انہوں نے وہ بچہ بولا، کہنے لگا قاضی جی میری دلیل عقل نہیں، میری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ کہا چل پھر بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ سونی ہے؟ انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہا قاضی صاحب قرآن مجید کی سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ 5 قسمیں ارشاد فرما کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم، ہم نے انسان کو بطور تقویم، بطور صورت جسمانی ہم نے سب سے زیادہ سونا بنایا ہے۔ کہا بتائیے کہ حضرت انسان یہ مخلوق ہے یا نہیں؟ کہا جی یہ مخلوق ہے۔ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں بڑا واضح فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمینیں بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں سب سے سونا بنایا ہے۔ تو کہا جناب پہلے زمینوں کا ذکر کیا، پھر آسمانوں کا ذکر کیا، تو
تو یہ چاند آسمانوں کے اندر ہی آتا ہے نا، زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں ہی آتا ہے نا، پھر یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے انسان سب سے سونا ہے، تو یہ قرآن تو کہتا ہے انسان سب سے سونا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کیا اس کی بیوی انسان ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی انسان ہے، تو فرمایا پھر کیوں نہیں فتویٰ دیتے کہ جا تیری بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ متجسس ہوں گے کہ جناب وہ 13 سال کا بچہ کون تھا جسے رب نے اتنا شعور عطا کیا، جیا دنیا اس بچے کو امام شافعی کے نام سے جانتی ہے۔ رومال دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دوسری جگہ میرا رب فرماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اکھیاں بھی رب نے بنائیاں نے، زبان بھی رب نے بنائی ہے، ہونٹ بھی رب نے بنائے ہیں۔ پھر میرا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہم نے برابر برابر ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، لہذا حضرت انسان کی عظمت کا یہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ پوری کائنات کی مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سب سے سونا بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے سونا بنایا۔ یہ کتنی صورتیں آ گئیں؟ بولیے 2۔ تیسری صورت کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تکریم اور عزت عطا کی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو نطق عطا کیا ہے، عقل اور تمیز عطا فرمائی ہے۔ اس عقل اور تمیز کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات میں فضیلت رکھنے والا ہے۔ اس نطق، اس عقل تمیز کی وجہ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ علم عطا کیا اللہ نے انسان کو، اور اس علم کی وجہ سے ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سورج اور چاند، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، ہم نے چاند کو نور بنایا، اور ہم نے ان کی منزلوں کو مقرر کیا تاکہ لوگ اپنے سالوں کا تعداد یاد رکھ سکیں اور اس کا حساب و کتاب کر سکیں۔ تو اب اس حساب و کتاب کو کون سامنے کرے گا؟ انسان۔ کون اس کا لحاظ رکھے گا؟ انسان۔ تو علم، عقل اور تمیز اور کتابت، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ چوتھا نقطہ، چوتھا پوائنٹ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ التسخیر ما فی السماء والارض، بالتسخیر ما فی السماء والارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ میں جلدی جلدی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ وقت کی ذرا بچت ہو جائے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی عظمتوں کو کہاں کہاں بیان کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا،
وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ دوسری جگہ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، وہ رب ہے کہ جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمانوں کی طرف، فسواهن سبع سماوات، انہیں پورا 7 کی تعداد میں برابر کیا، وهو بكل شيء علیم۔ تیسری جگہ هو الذی انزل من السماء ماء لكم، وہ رب ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اس پانی کو تم پیتے ہو، اسی پانی کے ذریعے سے درخت اگتے ہیں کہ جس سے تمہارے جانور چلتے ہیں، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وہ رب ہے کہ جو اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے سے تمہاری کھیتیوں کو، زیتون کو، کھجوروں کے درختوں کو، انگوروں کو اور تمام پھلوں کو، اس میں فکر والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو، مسخر کر دیا تمہارے لیے دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور یہ ستارے اس کے امر سے مسخر ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والی قوم کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اب یہ تو تھا نا کہ ستارے مسخر ہو گئے، آسمان مسخر، زمینیں مسخر، یہ سارا کچھ، اب کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تمہارے لیے سمندر بھی مسخر کر دیا کہ تم اس میں سے تازہ تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اس میں سے تم زیور نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ اس سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے اللہ نے اس سمندر کے سینوں کو چیر دیا تمہاری کشتیوں کے ذریعے سے، تاکہ تم اس میں سے رزق تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور یہ جو کشتی ہے اس کو دیکھو اللہ نے کیسے تمہارے لیے مسخر کیا، یہ سمندر میں چلتی ہے اللہ کے امر سے۔ کیا اس کی شان نہیں ہے کہ اللہ نے کیسی چیز پیدا کی ہے کہ باقی چیزیں ڈوب جاتی ہیں، یہ کشتی سمندر کے سینے چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، دیکھتے نہیں ہو کہ بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت اس رب نے تمہارے اوپر کیسے تنی ہوئی ہے، یہ گرتا بھی نہیں ہے، اسے گرنے سے کون روک رہا ہے؟ سارے ذرا بولنا ہے، جواب دینا ہے، اسے گرنے سے کون بچا رہا ہے؟ اللہ کون ہے کہ جس نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا؟ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، تم ان کے اوپر بیٹھ کے چلتے ہو، اتنے سرکش جانور ہیں تمہاری نوکری کرتے ہیں، ایک اونٹوں کی قطار ہوتی ہے اسے ایک چھوٹا سا بچہ ہانک کر لے جاتا ہے، شیر تمہارے لیے ناچ رہے ہوتے ہیں، زہریلے جانوروں کو تم نے پٹاریوں میں بند کیا ہوتا ہے، یہ تم اپنا کمال نہ سمجھو، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مسخر فرما دی ہیں۔ کئی حضرات کہتے تھے جی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ نہیں سمجھا جی سورج اتنا دور ہے ہمارا تسخیر اس پہ کیسے؟ آج ذرا بتائیے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ چائنا نے ایسے بڑے بڑے ٹاور صحراؤں کے اندر کھڑے کیے ہیں کہ دائیں بائیں سے ان ٹاوروں کو وہ تقریباً کئی 100 فٹ بلند ہیں، اور ان کے اندر ان کو ایسے بڑے بڑے ٹاور ہیں کہ جن کے اندر نمک ڈالا ہے،
اور چاروں طرف سے عد سے ڈال کے سورج کی روشنی ان پہ ڈالی جاتی ہے، اور اس سے ایک ایک ٹاور سے 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ ابھی نیا پروجیکٹ چائنا کا لگا ہے، میں آج ہی اس کی وہ ریسرچ ان کی میں دیکھ رہا تھا۔ تو اب بتائیے سورج مسخر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی سورج کے ذریعے آج دنیا کی انرجی کس طرح سے لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ہواؤں کے اندر سیٹلائٹس کام کر رہی ہیں، یہ سیٹلائٹس کے ذریعے سے آپ کا بہت بڑا نظام زندگی چل رہا ہے۔ بتائیے ان کو ایندھن کون دے رہا ہے؟ وہی سورج کو مسخر کیا ہے۔ اس سورج کی روشنی کو آپ نے اپنے کام میں لا کر اس کو فائدے میں رکھا۔ رب کہتا ہے اے انسان، کیا تو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں؟ یہ تیری عظمت اور تیرا کمال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان ذرا اپنے کھانے پہ غور کر۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ خشک زمین ہوتی ہے، مری ہوئی زمین ہوتی ہے، چند قطرے بارش کے آتے ہیں، اس میں سے پھر پھٹتا ہے بیج اور اس میں سے کونپل نکلتی ہے۔ کون ہے اس نرم و نازک کونپل کو قوت دینے والا؟ پھر وہ نرم سی کونپل جسے ایک مرغی بھی اگر چونچ مارے تو اس کو توڑ دے، پھر وہی کونپل جب بڑھتی ہے تو پھر سخت مضبوط تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا سمجھتے یہ خود بخود ایسا ہو گیا؟ نہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، تیری کھیتیاں اگانے والے ہم ہیں، تیرے یہ گھاس کے میدان سجانے والے ہم ہیں۔ مال کا یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ متاع لکم ولانعامکم، تاکہ تیری زندگی کا سامان ہو جائے، اور جن جانوروں پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، تیری نوکری کرتے ہیں، تو ان کا دودھ پیتا ہے، تو ان پہ سواری کرتا ہے، اگر یہ ہم زمین کا سینہ چیر کے یہ ہم ہرے بھرے گھاس کے باغات نہ اگائیں تو تیرے جانور کیسے زندہ رہیں؟ انہیں زندگی دی تیری وجہ سے کہ وہ تیرے نفع کے لیے ہیں۔ یہ ساری کائنات ہم نے کس کے لیے سجائی ہے؟ انسان ہم نے، بولیے اے انسان ہم نے، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس زمین کے اندر اس رب قدیر نے پھر کئی رستے بنا دیے۔ اب غور کرو، یہ رستے اگر اللہ یہ رستے نہ بناتا ہم ایک دوسرے کو کیسے ملتے؟ اب اگر ہر جگہ راستے میں پہاڑ حائل ہو جاتے، صحرا حائل ہو جاتے، یہ انسان ان کی بستیوں کا آپس میں لنک نہ ہوتا، انسانی زندگی تباہ ہو جاتی۔ میرا رب فرماتا ہے وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔ کبھی بیٹھ کے غور کریں، مالک ارض و سما فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر یہ پہلے ہم نے اس کو بچھونا بنایا، پھر اس میں ہم نے راستے بنائے، پھر ہم نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا۔ یہ ہزاروں میل اس زمین کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، اے انسان یہ ہم نے تیری عزت بڑھائی ہے، ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور پھر ہم نے پانی اتارا آسمان سے اتار کر، اس زمین کے اندر ہم نے نباتات اگائیں۔ توجہ کرنا ہے، کیا اگائیں؟ نباتات اگائیں، اور نباتات میں سے بھی ہم نے جوڑے اگائے۔ پہلے یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ نباتات کے اندر جوڑوں کا کیا مطلب ہے، لیکن آج سائنسدان حیران ہو گئے جب تحقیق کی۔ کچھ چیزوں کے بارے میں تو انسان کو بھی، عام لوگوں کو بھی بڑا پرانا شعور تھا، جیسے یہ جو کھجور ہوتی ہے، یہ ایک نر ہوتی ہے اور ایک مادہ، معلوم ہے آپ کو؟ بھئی آپ کو یہاں پٹواریوں کو نہیں پتا، یہ جو کھجور کے علاقے میں رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ کھجور میں ایک کیا ہوتی ہے؟ نر، اور ایک کیا ہوتی ہے؟ مادہ۔ وہ جو مادہ کھجور ہوتی ہے، نر کھجور کے وہ جو اس کے ساتھ اس کے پھول سے اگتے ہیں،
یہ جو زمیندار ہوتے ہیں وہ اٹھا کر اس کو اس مادہ کھجور کے گودے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے کھجوریں ہری بھری موٹی تازی ہوتی ہیں اور میٹھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو کھجور تیار بولیے نہیں ہوتی۔ اور اب تو سائنسدان اس حوالے سے تحقیق کر چکے کہ ہر درخت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، نر بھی ہوتا ہے اور اس میں مادہ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس کا بیج قابل عمل نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ مادہ درخت کے، وہ اللہ کا نظام ہے، اس کے کوئی شیلز، اس کے کوئی بیج یا اس کے کوئی ہوا کے اندر اس کے درختوں کی کچھ چیزیں اڑ کر دوسرے درختوں پہ جاتی ہیں، آپس میں ان کا میچ ہوتا ہے، جس سے آگے پھر وہ درخت پلتے پھلتے بوڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ انسان آج صدیوں کی تحقیق کے بعد بیان کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں صدیوں پہلے انسان کو بتا چکا تھا کہ ہم نے کیا کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ہم نے مختلف انواع کی نباتات کو اگایا جوڑا جوڑا کر کے، ان میں سے بھی ہم نے جوڑے بنائے۔ تو یہ چوتھی صورت ہے حضرت انسان کی عظمت کی کہ اللہ نے زمینیں، آسمان، یہ صحرا، یہ دریا، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کس کے لیے بنائے ہیں؟ انسان کے لیے۔ تو پھر ذرا مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلاماں واسطے، تے لکھاں نعمتاں دے نال سجایا، او لکھاں نعمتاں دے نال سجایا حضور دے غلاماں واسطے، حضور دے غلاماں واسطے۔ یہ جتنی بھی زمین ہے اس میں موجود جتنے بھی حیوانات ہیں، اے انسان، یہ سب کچھ کس کے لیے بنائے گئے؟ اللہ فرماتا ہے اے انسان، ان کے اندر تیری خدمت کے لیے، تیری عظمت کے لیے، تیری بقا کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اور پھر ہم نے تجھے کتنی عظمتیں عطا کی کہ ہم نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ملائکہ جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ حور و غلمان کتنی حسین مخلوق ہے، سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ کسے بنایا؟ انسان کو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، زمین میں اللہ نے تمہیں حکومت عطا کی اور تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر درجوں میں بلندیاں عطا کی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ جو کچھ تمہیں دیتا ہے نعمتیں اس میں تمہیں آزمائے۔ جنہیں حکومت دیتا ہے تاکہ آزمائے کہ یہ حکومت لے کے کیا کرتے ہیں، اور جن پر حکومت دیتا ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ کیا یہ اپنے جائز حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں تو فرض بنا دیا گیا ہے نا جمہوری ملک کہ ہم نے ہر اعتبار سے اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینی ہیں، ہر اعتبار سے اپنے حکمرانوں کو ہم نے مذمت کرنی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ پورا جمعہ، پورا خطبہ آپ کو دوں گا۔ حیران ہو جائیں گے آپ کہ ایسا بھی آسان معاملہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے چنگے کام پہ بھی گالیاں دے اور جو مرضی ہے بس جس کے ساتھ مخالفت ہے وہ جی جمہوری ملک ہے ہم جو مرضی ہے کہیں۔ نہیں، تم صرف حکمرانوں پر اس صورت میں تنقید کر سکتے ہو جب وہ خدا کی شریعت کو سر عام پامال کریں۔ باقی جس کو حکمرانی مل گئی، جس کو تم پر خلافت مل گئی، اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے لیے واضح طور پر پابندیاں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہم نے تو یہاں پر یہ بس جس میری پارٹی کی حکومت نہیں ہے، دوسری پارٹی کی حکومت ہے تو ہم نے گالیاں ہی دینی ہے، یعنی وہ جو اچھا کام کرے ہم نے اس کو بھی گالیاں دینی ہے۔ میری جان ایسا نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے دینے والا میں ہوں، میں کچھ کو دے کر آزماتا ہوں اور کچھ کو ان کی حکمرانی دے کر
یہ آزماتا ہوں کہ یہ عدل کریں گے, انصاف کریں گے, یہ حکومت کیسے کریں گے, اور تمہیں اس صورت میں آزماؤں گا کہ تم ان کی اطاعت کرو گے امور معروفہ میں کہ نہیں کرو گے. لہذا ہر وہ اچھا کام جو امر معروف ہے اس میں حاکم وقت کی اطاعت لازم ہوتی ہے. ہاں اگر حاکم وقت غلط کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہا ہے, تو پھر ایسے میں سنت حسینی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر اس صورت میں اس کے خلاف آواز اٹھانی لازم ہو جاتی ہے کہ جب وہ خدا کی شریعت کو پامال کر رہا ہو. پھر کوئی رو رعایت نہیں ہے. پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے لفظ بولنے والا, اپنی زبان سے بات کر کے احتجاج کرنے والا, اس کو للکارنے والا, یہ جہاد اکبر کرنے والا ہے, یہ سب سے بڑا جہاد کرنے والا ہے. باقی ہر معاملے میں تنقید, ہر معاملے میں مخالفت, اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اگر یوں ذرا مجھے آپ ایک بات بتائیں نا, یہ ایک صرف ہماری مسجد کا ہی معاملہ ہے, چلو میں یوں سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک ادارہ, ایک چھوٹا سا ایک ادارہ ہے, اس کا ایک نظام ہے کہ یہاں بھائی ڈیوٹی کرنی ہے, چند لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشاں رہنا ہے. اب حالانکہ چندہ آپ سارے لوگ دیتے ہو, لیکن آپ میں سے ہر بندہ آئے اور آ کر کہ اے بلب اتھے کیوں ہیں, اے اتھے کیوں ہیں, اتھے کیوں ہیں, بتاؤ ذرا اس چھوٹی سی مسجد کا نظام بھی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. تو ہر معاملے میں تنقید ہی تنقید اگر ہم کریں, نیگیٹو ہی اگر ہم لیں, تو پھر اتنے بڑے ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے اس وقت تک کہ جب تک مثلا اگر مسجد کے منتظمین, مسجد کمیٹی کے لوگ سری ایسا کام کریں کہ جو خدا اور رسول کے احکام کے کیا ہے, خلاف ہے, اب لازم ہے عام مسلمانوں پر وہ کہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو, چلو ہٹو, ان کی جگہ کوئی اور آ جاؤ. لیکن اگر چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو بھی تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار خیر ہے, ہم چل رہے, اتنا بڑا نظام چل رہے, تو چھوٹا موٹا کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو اگر ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اتنے بڑے ملک میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ بھی انسان ہے, ان کے پاس وحی نہیں آتی ہے کہ جی وہ وحی کے پابند ہیں کہ وہ ہر کام اللہ کی وحی سے کرتے ہیں. یہ صرف جو نبیوں کی حکومت ہوتی ہے وہ مبرہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے, کیونکہ نبی ہر وہ کام کرتا ہے جو ڈائریکشن اللہ اسے عطا کرتا ہے. اس لیے نبی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی نبی کے علاوہ. اسی لیے تو تنقید ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق منبر پہ بیٹھ کے آپ نے کیا فرمایا تھا, اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لاؤں تو میرا ساتھ دو, اور اگر میں اللہ نبی کی واضح مخالفت کروں تو مجھے سیدھا کر دو, میری رہنمائی کرو. تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین پر حکومت عطا کی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, خلافت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ اللہ نے ڈالا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے انسان, اگر تو اپنی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے, اس سے بڑی عظمت تیری کیا ہوگی کہ ہم نے انسان کو سجدہ کروا دیا فرشتوں سے. انسان کو کس نے سجدہ کیا؟ بولیے, فرشتوں نے سجدہ کیا. اس سے بڑی انسان کی کیا عزت اور تکریم ہے. چھٹی سورت کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے بیچ میں رسول بھیجے, تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں, تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور جن چیزوں کو تم نہیں بھی جانتے ہو اس کی تعلیم بھی تمہیں عطا کرتے ہیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, ہم نے کتنے ہی نبی پچھلوں میں بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی, ان کو عدل اور انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ انصاف قائم کریں.
تو یہ سارے نبیوں اور رسولوں کو کس کے لیے بھیجا؟ بولیے، انسان کے لیے بھیجا۔ تو کوئی رشتہ ہے تیرے ساتھ، اس لیے میں نے تیری رہنمائی کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ حضرت انسان کی عزت اور تکریم ہے۔ 7ویں صورت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ حب اللہ للانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نبیوں سے وہ محبت کرتا ہے، کبھی قرآن کو پڑھا ہے؟ نہیں، وہ صرف نبیوں سے محبت نہیں کرتا، وہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور تم نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے خود محبت فرمائے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، وہ پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ادھر ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ اتنی کیٹیگریاں بیان کی اللہ نے کہ میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں، ان سے بھی، ان سے بھی، ان سے بھی۔ ہر بندہ اپنے دل پہ ذرا ایسے نظر ڈالے، سوچے نا کہ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی موجود ہے نا۔ صبر والا ہوگا، نماز والا ہوگا، توبہ والا ہوگا، طہارت حاصل کرنے والا ہوگا، انصاف والا ہوگا، کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرے گا۔ تو اس کے لیے قرآن کا پیغام موجود ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت انسان کی کتنی تکریم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور 8ویں صورت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو انسان سے، اللہ تعالیٰ کی تکریم کی جو اس نے انسان کو تکریم عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ معیت اللہ للانسان، ہر وقت اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جدھر بھی ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، تم ہی سب سے بلند تر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں اللہ تمہیں نقصان ہرگز نہیں دے گا۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ والذین هم محسنون، نیکیاں کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت اللہ نے تیرے اور میرے لیے بیان کی ہے۔ اب ان میں سے کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں تو فال کرے گا، تو معنی یہ ہے کہ تو مجھ سے دور نہ جا، میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ کتنی صورتیں آ گئیں؟ 8۔ 9ویں صورت تکریم کی، اللہ نے رسپیکٹ انسان کی کتنی بڑھائی ہے۔ سننا، آج جو امیر کبیر ہوں تو ان کو گورنمنٹ سیکورٹی گارڈ دیتی ہے، پروٹیکشن، اور وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کئی دفعہ حفاظت کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ ویڈیوز دیکھی ہیں، فائرنگ شروع ہوئی تو سرکاری گارڈ بھاگ کے چھپ گئے اور بندہ جو تھا گیا فارغ۔ بھائی دیکھتے ہو نا روزانہ، تو جس کے ساتھ حفاظتی گارڈ اسے ملے ہوئے ہوں کہتے ہیں جناب ہوئے ہوئے راجے رندی تو بڑی ٹور ہے، گورنمنٹ دی حفاظت ملی ہے۔ وہ حضرت انسان یہ جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہو، کبھی اپنا پروٹوکول دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کتنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
حضرت انسان ہر ایک جو بھی تو بشر ہے، میں نے تیرے لیے محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے گئے، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت والے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی بلائیں، کئی شیطانی قوتیں، فرشتے ان کے مقابلے میں ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی محافظ فرشتے ہم سے الگ ہو جائیں، یہ شیطانی قوتیں ہمیں نچوڑ دیں، ہمیں کھا جائیں، یہ بلائیں ہمیں ختم کر ڈالیں۔ حضرت ذوالنون مصری نہر کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کچھوا وہ بھی ادھر تیرتا ہوا آیا، یہ بچھو اسی سپیڈ سے اس نے جمپ لگائی اور اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر اس نے سواری کی۔ اب کچھوا پانی کے اوپر اوپر تیرتا ہوا جا رہے اور بچھو کس کے اوپر ہے؟ کچھوے کی پیٹھ پہ۔ حضرت ذوالنون نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ والوں کو پتہ ہے پھر ہر چیز میں ان کی تجسس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بچھو کو مارتے، انہوں نے کشتی نکالی اور فوراً اسی نہر کے اوپر یعنی دریا کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کچھوا نہر کے یہ دریا کے دوسرے کنارے پہ اترا، پہنچا، بچھو نے جمپ لگایا، دوسرے کنارے پہ خشکی پہ اترا۔ حضرت ذوالنون نے بھی کشتی کو کنارے لگایا، وہ بھی چل پڑے، آگے آگے بچھو جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک شرابی بدمست ہو کر شراب کے نشے میں مدہوش ہے، پاس شراب کے بوتلیں پڑی ہیں، برتن پڑے ہیں، اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو کے بھوکے اڑ رہے ہیں، اور ایک کالا سانپ ناگ قریب ہے کہ وہ اس کو ڈنگ مار رہے، ڈسے۔ اتنے میں حضرت ذوالنون نے کیا دیکھا کہ یہ دوڑتا ہوا بچھو گیا، اس نے اس ناگ کو ڈنگ مارا، یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اس نے اس کو کاٹا، اس نے اس کو کاٹا، یہ دونوں مر گئے۔ اتنے میں وہاں پر وقت بیت گیا، آپ بیٹھے، اس شرابی نے آنکھ کھولی، پاس دیکھا کہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، بڑا شرمندہ ہوا، اور دوسری طرف دیکھا تو ایک ناگ مرا ہوا ہے اور ایک بچھو بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ حیرت ناک نگاہوں سے، متجسس نگاہوں سے، سوالیہ نظروں سے حضرت ذوالنون کو دیکھنے لگا، گویا پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا منظر ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، سارا واقعہ بتایا، فرمایا او بندہ خدا، تو رب کی نافرمانی کر کے شراب کے نشے میں دھت تھا، لیکن دیکھ اللہ نے تیری حفاظت کیسے کروائی ہے۔ اللہ اکبر، تو نافرمان ہے لیکن وہ تیری حفاظت سے غافل نہیں ہے، پھر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ وہیں پہ سر سجدے میں رکھ کے نشہ اتر گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کا ولی بن گیا۔ برادران اسلام، کون ہے حفاظت کرنے والا؟ رب کہتے ہیں میں، کیونکہ میں نے تیری عزت کی ہے، تجھے میں نے تکریم عطا کی ہے۔ اور پھر انسان کی اللہ تعالیٰ نے 10ویں صورت کہ صرف انسان کی حفاظت نہیں کی ہے، انسان کے مال کی بھی حفاظت کی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انسان کی جان کی بھی حفاظت کی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ اور پھر فرمایا ایک انسان کی زندگی کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اس لیے انسان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کیا، بڑے بڑے گناہ، لیکن سب گناہوں میں سے ایسا بڑا گناہ کہ جس میں جہنم ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لازم ہوتی ہے، وہ قتل ہے۔ اس لیے فرمایا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے مومن کو قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ پھر کہیں پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے اپنی اولاد کو کھانے پینے کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے کبھی بھی قتل نہ کرو، اے بچے ضائع نہ کرو۔ خیر ہونتے ضائع کرنے والا کم ہی کٹ گیا ایک آگے آگے، کیونکہ ماشاءاللہ کوئی آپ لوگ
آپ نے ویکسینیں پی ہوئی ہیں، میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یہودیوں کی چال سے آگاہ کریں۔ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ان بدماشوں بدتمیزوں پہ کبھی بھی آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔ آج عمرے کے لیے آپ لوگ جاتے ہو، ہم سارے جاتے ہیں ایئرپورٹوں پہ، وہاں پر جناب ہاتھ میں ویکسین لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں قطرے ٹپکاتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ کیا پلا رہے ہو؟ کیا آج ایپسٹین فائلز جب ظاہر ہوئی تو ان کے بعد یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ یہ جو بڑے بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں، زائنسٹ اور بڑے بڑے وہ دجالی تنظیموں کے لوگ، جنہوں نے خربوں ڈالر جمع کر کے ایک پلان بنایا کہ دنیا سے آبادی کو ختم کیا جائے، اور صرف عام آبادی نہیں، مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کنٹرول کے لیے انہوں نے کہیں تو یہ کورونا کی ویکسینیں استعمال کی، یہ کہیں آئے روز یہ آپ کو دوسری ویکسینیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر میں کئی ٹی وی پروگراموں میں بھی اپنے ارباب اقتدار سے کہہ چکا ہوں، ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سوال کیے، بڑے بڑے محکموں سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو تم زبردستی پولیس کو ساتھ لے جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان قطروں میں کیا ہے؟ ہماری سپریم کورٹ کے اندر ہمارا سیکرٹری جو ہمارا صحت کا محکمہ چلانے والا، اس سے جب جج نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، اس نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو انٹرنیشنل جو ادارہ صحت ہے ہمیں وہ دیتے ہیں تو ہم اس کو پلا دیتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، غزہ کے اندر لاکھوں بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں یہ بدماش، افریقہ میں لاکھوں مسلمان بچے غذا کی قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آخر اتنا ان کو ہمارے ساتھ کون سی خاص محبت آ گئی ہے؟ ان مارک زکربرگ اور یہ جو بڑے بڑے خبیث ہیں، ان کو ہمارے ساتھ کون سی اتنی ہمدردی ہے کہ یہ اربوں ڈالر لگا کر ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں سالانہ یہ پولیو کے قطرے مفت میں ہمیں پلاتے ہیں؟ کیا آج یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی ہے کہ یہ جو ہماری جنریشن 24 25 26 27 سال کی جو بچیاں بانجھ ہو رہی ہیں، ہر دوسری بچی کا اور بچے کا کیسا ہے کہ اولاد ان کی نہیں ہو رہی؟ سیکشولی ہمارے نوجوانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا طوفان اسلامی ملکوں کے اندر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم بھی ڈرتے رہے۔ سچی گل یہ ہے کہ جناب ہمیں حکومتیں یہ کر دیں گی جاؤ جہنم میں، ہم نے جو پڑھا ہے جو سمجھا ہے، جب تک ہمیں کوئی اس پہ مطمئن نہیں کرے گا ہم یہ کلمہ حق بولتے رہیں گے۔ تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی نسل کشی ایک تو وہ ہے جو بموں کے ذریعے سے ہے، اور ایک وہ ہے جو ان ویکسینوں کے ذریعے سے، ان قطروں کے ذریعے سے۔ اس لیے جب تک کہ ماہر قسم کا کوئی مسلمان طبیب وہ سجیسٹ نہ کرے کہ خواہ مخواہ اپنے بچوں کو یہ قطرے وطرے مت پلائیں، ان کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے۔ میں نے اپنے ہمارے ضلع کے جو بڑا ان کا ہیلتھ کا آفیسر ہے، میری اس سے 2 گھنٹے بحث ہوئی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ فارمولہ کیا ہے ان قطروں کا، دکھاؤ۔ ہر دوائی کا فارمولہ اس کی بوتل پہ لکھا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے قطروں کا فارمولہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بوتل بھی نہیں دیتے کسی کو۔ میں آپ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو محکمہ صحت کے علاوہ ہیں، آپ میں سے آج تک کسی نے وہ بوتلیں دیکھی ہیں وہ جو ویکسینیں اور قطرے آپ کو پلاتے ہیں؟ وہ جناب قطرے ڈال کے آپ کے منہ میں ٹپکاتے ہیں، چلو بھائی وہ لکھتے ہیں، اور اتنی سختی، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے دودھ کے لیے پیسے نہیں، اور گیس بجلی مہنگی، پیٹرول اب کہاں چلا گیا، ان کے لیے پولیس نہیں آتی، اور جو قطرہ نہ پیے تو تمہارا ڈی سی کہتا ہے کہ جناب قطرے کیوں نہیں پیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں سمجھو کہ یہ عالم کفر ہمیں بڑے طریقوں سے گھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری آمدہ جو نسلیں۔ کئی لوگ میرے مذاق اڑاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ان کو 5 7 10 سالوں کے بعد، کئی وہ ہیں جو 8 سال پہلے کی میری باتوں پہ مجھے مذاقیں کیا کرتے تھے، یہ قریشی صاحب تو لے کے آئے ہیں نا کول کتوں آئیاں گلا۔ اب بتاؤ ایپسٹین فائلز آئیں تو کیا میری باتیں سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ جو پچھلے 10 سالوں سے میں تمہارے سامنے چیخ رہا ہوں، تم میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے مولویوں کو کیا پتا۔ آج
ایپسٹین فائلز کے اندر وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ شعور عطا کیا ہوا ہے, کہیں ہماری حس کام کرتی ہے. اس لیے یہاں بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ عالم کفر کے ان منصوبوں سے آگاہ رہیں اور اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی عزت اور تکریم عطا کی ہے, اس کی جان کی حفاظت بھی کی ہے اور اس کے مال کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ کی اس مسجد کے ساتھ دارالعلوم ہے بچوں کا, جس میں حفظ کی کلاسیں بھی ہیں اور درس نظامی بھی. تو درس نظامی کی سیکنڈ ایئر یعنی جو دوسرا سال ہے اس کا داخلہ بھی انشاءاللہ اس سال کیا جائے گا, اولا اور ثانیہ 2 کلاسوں کا. تو جو بچے میٹرک کر رہے ہیں, مڈل جو پاس ہیں وہ بھی, اور جو میٹرک کیے ہوئے ہیں بالخصوص وہ بچے داخلہ لیں انشاءاللہ. ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہاں رہائش کا بندوبست بھی ہے, کھانے پینے کا سارا بندوبست موجود ہے. اور اس کے علاوہ جامعہ عمار بن یاسر اسلام آباد, وہاں 6 درجوں تک یعنی خاصا سال دوئم تک وہاں پر داخلے وہاں بھی ہو رہے ہیں, اس میں بھی تمام لوگ داخلہ حاصل کریں انشاءاللہ. 8 تاریخ کو وہاں انشاءاللہ اسلام آباد جامعہ عمار بن یاسر میں افتتاح اسباق کی تقریب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.